بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر یقیناً اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس لیے کہ انہی کے درمیان میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، مبعوث کیا اللہ نے۔ کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے، ان کو اندرونی باطنی نجاستوں سے پاک کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے کمال کی طرف اچھی صفات اپنی ان کو وہ بڑھا سکیں، پرورش کر سکیں، وہ صفات جو خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تزکیے کا معنی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ دانائی کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ دانائی کیا ہوتی ہے؟ سمجھداری۔ سمجھداری کیا ہے؟ صحیح فیصلہ کرنا ہر موقع پر۔ صحیح فیصلہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب صحیح بات کا پتہ ہو۔ صحیح بات کہاں سے پتہ چلے گی؟ اللہ کی کتاب سے۔ قرآن فرماتا ہے الحق من ربک، بنیاد حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا، کسی اور کی طرف سے آئی ہوئی بات جو تیرے رب کی طرف سے نہیں، وہ معیار حق نہیں ہوگی۔ اس میں اگر مگر یہ وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے اس میں کوئی اگر مگر یہ وہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جو اللہ کو مان چکا ہے۔ جو اللہ کے بارے میں مشکوک ہے اس کا کیس دوسرا ہے، ورنہ جس نے خدا پر ایمان جو لے آیا ہے اس کو تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات برحق ہوتی ہے، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ ایسی گمراہی میں تھی جو بڑی واضح گمراہی تھی۔ جو بھی ان کو دیکھتا تھا یہ ہر اعتبار سے گمراہ تھا، ہر اعتبار سے پستی کا شکار تھا، دنیاوی اعتبار سے بھی پست۔ ان کے رسم و رواج، ان کی حرکتیں، ان کی لڑائیاں، ان کی خیانتیں، ان کی لوٹ مار، سب ہر اعتبار سے کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اب پھر یہ پس منظر سارا احد کا، جنگ احد کا، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کی وضاحت فرما کر پھر ادھر ہی جنگ والے مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا، کہ جب تم پر ایک مصیبت پڑی، جبکہ اس سے دگنی مصیبت تم دوسروں پر ڈال چکے تھے۔ تم نے ان کو پہلے بدر میں مارا تھا، پھر تم نے احد کے آغاز میں بھی ان کو مارا، تم تو ڈبل ان کو مار چکے ہو، لیکن جب تم پر مصیبت پڑی تو تم نے کیا کہا؟ تم کہنے لگے انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم پہ مصیبت آ ہی نہیں سکتی، ان کو پرابلم ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیا کہنا کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو شہید بھی ہونا ہے، زخمی بھی ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ جب میدان جنگ ہے تو ہونا ہے، بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ جب تم پر مصیبت آئی، حالانکہ تم دگنی مصیبت دشمن پر وارد کر چکے تھے، ڈال چکے تھے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم، اے رسول ان سے کہیے یہ تمہارے اپنے نفسوں سے آئی ہے۔
تم نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی، کچھ افراد نے، تمہیں میں تمہاری اپنی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے قانون ہیں اور وہ سنتیں ہیں اس کی، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ رسول کی اطاعت سے تمہیں فتح ملے گی، تم پر رحمتیں ہوں گی۔ اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، مصیبت آئے گی، اس نافرمانی کا تلخ ذائقہ چکھنا پڑے گا، اس تلخ پھل کو چکھنا پڑے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔